اور پھر اسی لیے آپ سمجھیں جو بات میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ میں نے کہا کہ کیا آج کا ہمارا کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی مذہبی اسکالر، کوئی علامہ، کوئی مفتی آج کا وہ قرآن اور حدیث کے مزاج کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے یا صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت زیادہ بہتر سمجھتے؟ وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ تو سنیے پھر، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 11 جلدوں پر مشتمل حدیث کی کتاب ہے، المصنف عبد الرزاق، امام بخاری اور مسلم کے استاد اور دادا استاد ہیں، یہ ان سے پہلے کے محدث ہیں۔ یہ جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 35 ہے، یہاں یہ روایت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ دونوں صحابی ہیں، انہوں نے غیر مسلم عورتوں سے نکاح کر لیا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حکم دیا، میں بحیثیت امیر المومنین حکم دیتا ہوں کہ ان عورتوں کو طلاق دے کر علیحدہ کر دو۔ انہوں نے خط کا جواب دیا، حضرت حذیفہ نے، یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ سورہ مائدہ میں، قرآن شریف میں سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں تو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کیا کہ اگر غیر مسلم کی عورت پاک دامن ہو تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا، ابو حذیفہ مجھے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہو، ایک آیت پڑھ کے سنا دی، کیا تم اس کے نقصانات نہیں دیکھتے کہ جب میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو انسان کتنے بندنوں میں بندھ جاتا ہے اور کتنی مجبوریاں پھر انسان کے پیش نظر آتی ہیں۔ یہ بندھن کوئی آسان نہیں ہے، اور یہ کوئی سی بھیڑ اور بکری کا خرید و فروخت نہیں ہے کہ پسند نہ آئی تو بعد میں چھوڑ دینا، یہ نکاح کا معاملہ ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ غیر مسلم مسلمانوں کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، پھر بھی مجھے تم سمجھاتے ہو؟ کیا مجھے تم سمجھاؤ گے کہ اس آیت میں اللہ نے اجازت دی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اجازت دی ہے تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں خالق کائنات نے منع بھی فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر دونوں صحابہ کرام کو حکم دے کر حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاقیں دلوا دی اور فرمایا کہ مجھے یہ ہر قطعاً منظور اور مقبول نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو گورنر یمن ہیں اور مختلف علاقوں کے گورنر رہے ہیں امیر المومنین کی طرف سے، تو ایک مرتبہ وہ ایک یہودی لڑکے کو لے کر آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ ریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ عربی میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 309 سے میں یہ حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی اور عیسائی لڑکے کو لے کر آئے، نوجوان تھا جی، یہ حساب کتاب کا بڑا ماہر ہے، ریاضی کا بڑا ماہر ہے، یہ کئی مہینوں کا کام بس ہفتوں میں کر دیتا ہے، اور ہفتوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا گھنٹوں میں، تو میں اس کو ہیڈ کلرک رکھنا چاہتا ہوں سرکاری خزانے پر۔ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری کیا عمر سے اجازت مانگتے ہو کہ مسلمانوں کی دولت پر اس لڑکے کو میں امین بناؤں جس کو خالق کائنات نے ایمان کا دشمن قرار دیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا جی بس وہ سرکاری وقت میں آئے گا، حساب کتاب کر کے چلا جائے گا، اپنی تنخواہ لے گا، ہمارے کسی معاملے کا اسے اختیار تو نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کی دولت پر تم ایک ہیڈ کلرک فاروق اعظم کی حکومت میں رکھو گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو دفعہ دور کیا ہے، جب یہ مر جائے گا پھر کیا کرو گے؟ کہاں کوئی انتظام کر لیں گے؟ فرمایا جو اس خبیث کے مرنے پر انتظام کرنا ہے آج ہی کرو۔ عمر نبی کی امت کی دولت پر کسی غیر مسلم کو کلرک رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔
اجازت نہیں ہے۔ تو جب کلرک رکھنا یہ اور نکاح کر کے کسی غیر مسلم خاتون کو اپنی شریکہ حیات بنا کے اپنا سارا دین اس کے حوالے کر دینا، اس کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ یہ آج جو ہمارے چلے جاتے ہیں حضرات مختلف ممالک میں اور وہاں اپنا ڈاکومنٹ سیدھا کرنے کے لیے یہ اس طرح کے کام یہ کرتے ہیں، پھر اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے نتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں۔